الفاتحہ۔ کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی محمد و آل محمد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المغلن الحق بالحق، ابی القاسم محمد اللہم صلی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی محمد وآل محمد لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا حاضہ روحی و ارواح العالمین لتراب المقدم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسحل اللہ تعالی مخرجہ الشریف ولعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصم حقوقہم ومنکر ولایتہم وفضائلہم ومصائبہم اجمعین۔ اما بعد، قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ صلوات بر محمد و آل محمد صلی محمد و آل محمد۔ دعا ہے عالم محمد کا عظیم اور کریم اللہ اس ذکر پاک کے صدقے میں ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ مولا بحق محمد و آل محمد اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ مولا بحق محمد و آل محمد جتنے بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ مولا جتنے بھی پریشان حال ہیں مشکل کشا کے صدقے میں ان کی مشکلوں کو دور فرمائے۔ مولا وہ منظر جلد سے جلد ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا روزہ تعمیر ہو جائے۔ یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں جلدی فرما، یا مولا ہمیں اس قابل بنا کہ ہم امام زمانہ کی بارگاہ میں حاضر ہو سکیں۔ یا مولا وہ منظر جلد سے جلد ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کا روزہ تعمیر ہو جائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور خوشنودی محمد اور آل محمد کے لیے مل کے صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ صلی علی محمد و آل محمد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کے علم میں بخوبی ہوگا کہ ہماری جو گفتگو ہے وہ خلافت کے موضوع پہ مسلسل جاری ہے۔ آج خلافت کے موضوع پہ 10ویں اور جاگیر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا یعنی فدق پر آج ہماری تیسری نشست ہے۔ دعا ہے کہ بی بی پاک سلام اللہ علیہا
اس آپ کی اور ہماری چھوٹی سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دیکھیں، جس آیت کریمہ کو موضوع سخن قرار دیا گیا، اس آیت میں اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ خلیفہ جب بھی بناؤں گا، خلافت جب بھی دوں گا میں دوں گا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ جب بھی کسی سچے یا جھوٹے خلیفہ کے درمیان تمہیں پہچان کرنی ہو تو بس اتنا پتہ کر لو کہ کون سا خلیفہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، کون سا خلیفہ لوگوں کا بنایا ہوا۔ اب یہ نہ دیکھو کہ لوگوں کے بنائے ہوئے خلیفے کی طرف مجمع ہے، اجماع ہے یا جو بھی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ تنہا بھی ہو تو وہ اللہ کا بنایا ہوا خلیفہ ہے، کوئی مانے تب بھی وہ اللہ کا خلیفہ ہے، کوئی نہ مانے تب بھی وہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، خلیفہ چنا، تو تمام طاقتیں اللہ کی جو تھی، تمام ملائکہ جو تھے، وہ تو حضرت آدم کے خلاف کھڑی تھی کہ یا اللہ تو ان میں سے انہیں کیوں خلیفہ بناتا ہے، ہم میں سے کسی کو خلیفہ بنا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری تسبیح بڑھا دیں گے، ہم اور جو ہے لمبے چوڑے سجدے کریں گے، یا اللہ ہم میں سے کسی کو خلیفہ بنا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ خلیفہ کسے بنانا، خلیفہ کسے چننا، یہ میرے علم میں ہے، یہ میرے اختیار میں ہے، جسے میں چاہوں اسے خلیفہ چنوں۔ تو پتہ چلا کہ سچا خلیفہ وہ ہے جسے اللہ چنے، جسے اللہ کی طرف سے خلافت ملے۔ باقی لوگوں کے بنائے ہوئے خلیفہ، دیکھیں اجماع تو وہاں پر بھی فرشتوں کا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے خلاف، لیکن مانا کسے گیا؟ وہ جو تنہا تھا، لیکن وہ جسے اللہ نے چنا تھا۔ تو یہاں پر بھی ہم اجماع نہیں دیکھتے، یہاں پر بھی ہم مجمع نہیں دیکھتے، یہاں پر ہم فوج، حکومت، تخت و تاج نہیں دیکھتے کس کے پاس ہے، ہم بس یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے کس کا بازو بلند کر کے زمانے کو دکھایا تھا، ہم بس یہ دیکھتے ہیں۔ اور دیکھیں جب لوگوں کی بنائی ہوئی خلافت، لوگوں کے بنائے ہوئے خلیفے جب منبر رسول پہ جا کے بیٹھے تو انہوں نے رسول اللہ کی اولاد کو بھی انصاف سے محروم کر دیا، رسول اللہ کی آل کو انصاف سے دور کر دیا، رسول اللہ کی آل کو انصاف نہ دیا گیا، رسول اللہ کی اولاد کو، رسول اللہ کی شہزادی کو، رسول کے گھرانے کو، رسول کی اہل بیت کو انصاف نہ دیا گیا۔ شاعر نے دیکھے ایک بہت ہی اچھا منظر کھینچا ہے، کہتا ہے کہ کسی سے پوچھو زمانے میں کہاں ہے انصاف، کسی سے پوچھو کہ زمانے میں کہاں ہے انصاف، ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں نہیں ہے انصاف، اور ہے اسی سے تو عدالت کا لباس اب بھی سیاہ، ہے اسی سے تو عدالت کا لباس اب بھی سیاہ، کہ حق زہرا کے لیے سوگ نشی ہے انصاف۔ آج بھی انصاف حق زہرا کے لیے سوگ میں ہے۔ عدالت میں آپ دیکھیں وہاں پہ کالے کپڑے ہیں، وکیلوں کے بھی، جج جو بیٹھتا ہے اس کے بھی کالے کپڑے۔ شاعر نے بہت ہی اچھا منظر کھینچا ہے کہ آل رسول کو انصاف نہ دیا گیا تو اس دنیا میں اب تم کس سے انصاف کی امید رکھتے ہو؟ کس سے رکھتے ہو تم انصاف کی امید؟ کسے تم جو ہے انصاف پسند مانتے ہو؟ انہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کی اولاد سے ناانصافی کی، قرآن کے خلاف فتوے دیے، قرآن کے خلاف روایتیں گھڑ گھڑ کے پیش کی، انہیں تم منصف مزاج مانتے ہو، انہیں تم انصاف پسند مانتے ہو؟ کیسا عقیدہ ہے آپ کا؟ لیکن سیدہ سلام اللہ علیہا بہت ہی بے نیاز ہے، انہوں نے چاہے جیسا سلوک کیا۔ سیدہ سلام اللہ علیہا بہت ہی بے نیاز، اللہ نے آپ کو
ملکہ عالمیان بنایا، آپ کے صدقے میں اس کائنات کو خلق کیا گیا۔ فدق کسی کو، سیدہ کائنات کا فدق کسی کو دے دینا یہ آپ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ کروڑوں فدق ہو تو سیدہ سلام اللہ علیہا کی نالین پاک کی خاک پہ قربان ہے۔ سیدہ کے لیے فدق کوئی معنی نہیں رکھتا، آپ کے لیے فدق کوئی ایسی قیمتی چیز نہیں تھی۔ اصل میں آپ مومنین کے عقیدے پہ آپ یہ واضح کرنا چاہتے تھے کہ دیکھیں ایمان والا وہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں تسلیم کر جاتا ہے، جس نے ہمیں چھوڑ دیا، جس نے ہمیں جھٹلا دیا، اس کا ایمان سے کوئی واسطہ نہیں۔ اب قیامت تک جتنے ایمان والے ہیں ان کے لیے ایک مثال بن گئی سیدہ سلام اللہ علیہا کی قربانی، قیامت تک کے لیے حق اور باطل کی پہچان بن گئی سیدہ فاطمہ زہرا، قیامت تک کے لیے مومن اور منافق کے درمیان کی پہچان بن گئی سیدہ فاطمہ زہرا۔ اگر سیدہ دربار میں تشریف نہ لے جاتی تو پتہ ہی نہ چلتا کہ صحابہ کے لباس میں جو چھپے ہوئے بھیڑیے ہیں وہ کون ہیں۔ شاعر لکھتا ہے کہ اگرچہ فرش نشیں تھی فلک بھی دے دیتی، اگرچہ آپ زمین پہ بیٹھتے تھے لیکن آپ فلک بھی دے، آپ آسمان بھی دے سکتے تھے، آپ جنت بھی دے سکتے تھے۔ اگرچہ فرش نشیں تھی فلک بھی دے دیتی، یہ باغ کیا ہے وہ جنت تلک بھی دے دیتی۔ سمجھ سکے نہ مسلمان بنت احمد کو، سوال کرتے تو زہرا فدق بھی دے دیتی، سوال کرتے تو زہرا فدق بھی دے دیتی۔ ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، وہ تو دے دے، وہ بہت بے نیاز ہے، اللہ نے انہیں بے نیاز بنایا ہے۔ اور یہ سیدہ سلام اللہ علیہا دیکھیں کتنی بڑی شان کی مالک ہے۔ شاعر لکھتا ہے کہ ہے علی اور بھی کردار میں حیدر کے سوا، فاطمہ کوئی نہیں بنت پیمبر کے سوا، اور کس سے ہو تیری ثنا آیت تطہیر کے بعد، کس سے ہو تیری ثنا آیت تطہیر کے بعد، کون دے داد سخن سورہ کوثر کے سوا، کون دے داد سخن سورہ کوثر کے سوا۔ اور رکھ دیا کاتب تقدیر نے یہ لکھ کے قلم، حکم زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا، حکم زہرا بھی ضروری ہے مقدر کے سوا۔ اور کس میں ہمت ہے کہ، کس میں ہمت ہے رکھے دوش پیمبر کے کس میں ہمت ہے رکھے دوش پیمبر پہ قدم، کس میں ہمت ہے رکھے دوش پیمبر کے قدم، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا، تیرے بچوں کے علاوہ تیرے شوہر کے سوا۔ یہ سیدہ اتنی بڑی شان کی مالک ہے۔ تو آج جو ہمارا موضوع ہے فدق کی، آج ہماری تیسری نشست ہے اور خلافت کے موضوع پہ 10ویں۔ پچھلے جمعہ کی اگر آپ کے ذہن میں گفتگو ہو تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آخری جو حوالہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا وہ یہ تھا کہ حضرت ابو ہریرہ نے ایک روایت جو ہے زمانے کو سنائی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ہمارے جو وارث ہیں، جو وارث، حضرت ابو بکر نے تو سرے سے انکار کر دیا کہ کوئی وارث ہی نہیں، لیکن حضرت ابو ہریرہ نے یہاں تک قبول کیا کہ ہمارے وارث جو ہیں، ہمارے وارث وہ ہمارے مال میں سے کچھ نہیں کھائیں گے، بلکہ یہ جو ہیں جو میں چھوڑ جاؤں اس میں سے وہ جو خلیفہ ہیں ان کا پگار نکلے گا اور میری ازواج کا خرچہ نکلے گا۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہاں پہ بیویوں کا خرچہ کہاں سے آ گیا، اور جو ہے خلیفاؤں کی تنخواہ کہاں سے آ گئی۔ جس مال میں سے رسول کی آل کو کچھ نہ دیا گیا تو وہ ازواج کو کہاں سے مل گیا۔ سب سے پہلا تو حق آل کا ہے، بعد میں ازواج کا۔ تو جو حق جس میں سے آل کو کچھ نہ دیا گیا
اس میں سے خرچہ ازواج کو ملتا رہا اور خلیفہ بھی وقت بر وقت اس میں سے اپنا خرچہ نکالتے رہے، پگار نکالتے رہے، اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ پھر جو چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، جو چھوڑ جائیں۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقول ان کے صرف سیدہ کی جاگیر جو فدق تھی وہی چھوڑا تھا، کچھ اور نہیں تھا؟ سرکار کی جو بیویاں ہیں، رسول اللہ کی جو ازواج ہیں، جو بیویاں ہیں آپ کی، وہ کہاں رہ رہی تھی؟ حجرے میں۔ وہ حجرے کن کے تھے؟ رسول اللہ کے۔ تو اب جو رسول اللہ چھوڑ جائے وہ تو امت کے لیے ہوتا ہے، بیویوں کا قبضہ کیسے رہا اس پہ؟ بیویوں کا قبضہ اس پہ کیسے رہا؟ دیکھیں جہاں پہ سیرت النبی کے اندر شبلی نعمانی کیا لکھتے ہیں۔ سیرت النبی حوالہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ سیرت النبی جلد 1 ہے، حصہ 2 اور صفحہ نمبر 493 493۔ جب رسول اللہ کو چھوڑ کے جاتے ہی نہیں تو یہ حجرے آپ کی بیویوں کے پاس کیسے رہ گئے؟ اور صرف بیویوں کے پاس نہیں، دیکھیں کیا لکھتے ہیں شبلی نعمانی سیرت النبی کے اندر، لکھتے ہیں کہ وہ حجرے جو سرکار کی رسول اللہ کی ازواج کے تھے، جو آپ کو حصے میں ملے، ٹھیک ہے، تو یہ حجرے مبارک جو ہے آپ کی وفات کے بعد ازواج مطہرات کے قبضے میں رہے۔ چلو یہاں تک بات ٹھیک ہے کہ چلو رسول اللہ کی جو ہے ازواج ہے، آپ کی بیویاں ہیں، تو اس حساب سے انہیں یہ حجرے رہنے کے لیے دے گئے، یہاں تک بات ٹھیک تھی۔ لیکن اگلی بات جو ہے وہ غور کرنے والی بات ہے۔ شبلی نعمانی سیرت النبی کے اندر لکھتے ہیں کہ جب ان میں سے کسی زوجہ کا انتقال ہوتا، سرکار کی رسول اللہ کی ازواج میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا، تو وہ حجرہ جو ان کی بیوی کے پاس تھا، جو انتقال کرتا تو وہ حجرہ ان کے اعضاء کی ملکیت میں چلا جاتا، یعنی ان کے رشتہ داروں کے پاس چلا جاتا۔ اور پھر لکھتے ہیں کہ جن میں سے معاویہ نے اپنے زمانے خلافت میں اکثر حجروں کو خرید لیا تھا، وہ جائیداد، وہ جاگیر، وہ ملکیت، اب اس میں سب چیز آ گئی۔ جو جائیداد سیدہ سلام اللہ علیہا سے چھین لی گئی، ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کو دی نہ گئی تھی، بلکہ میں اہل سنت کی 11 کتابوں سے آپ کی خدمت میں پیش کر چکا کہ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں ہی وہ فدق کی جاگیر سیدہ سلام اللہ علیہا کو سونپ دی تھی، 11 کتابیں اہل سنت کی۔ تو یہاں پہ حجرے بیویوں کے پاس تھے، چلو بات ٹھیک ہے، لیکن ان میں سے جب کسی کا انتقال ہوتا تو وہ حجرے چلے جاتے ان کے رشتہ داروں کے پاس، اور وہ اکثر حجرے معاویہ نے اپنے دور میں خرید لیے تھے۔ تو ایک طرف تو یہاں پہ آپ بے ایمانی دیکھو ان حکمرانوں کی کہ حجرے جو رسول اللہ کی ازواج کے پاس تھے وہ ان کے بعد ان کے رشتہ داروں کو مل جاتے ہیں، ان کے اہل و عیال کو مل جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ جب بات سیدہ سلام اللہ علیہا کی آتی تو آپ کو ایک شے تک نہیں دی جاتی، آپ کو کچھ نہیں دیا جاتا۔ اگر جاگیر نہیں ہے، سرکار جو چھوڑ جائے وہ امت کے لیے ہے، تو پھر یہ حجرے سرکار کی ازواج کے بعد ان کے رشتہ داروں میں کیسے پہنچے؟ اور اتنا ہی نہیں، صرف یہ حجرے نہیں، بلکہ یہاں پہ میں ایک اور حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں صحیح بخاری سے۔ یہ ہے صحیح بخاری جلد 4 صفحہ نمبر 98 لکھتے ہیں کہ اسماء بنت ابی بکر حضرت ابو بکر کی بیٹی اور بی بی عائشہ کی بہن فرماتے ہیں کہ قاسم بن محمد اور ابن ابی عتیق سے کہا کہ میری بہن عائشہ سے وراثت میں مجھے غابہ کی زمین ملی، ایک زمین کا ٹکڑا ملا، اور پتہ ہے اس کی قیمت اس وقت کتنی تھی؟ یہاں پہ دیکھیں انہوں نے یہ بھی بتا دیا، صحیح بخاری کے اندر اسماعیل بخاری صاحب نے لکھا، اور معاویہ نے مجھے اس کا 1,00,000 درہم دیا، لیکن میں نے اسے نہیں بیچا۔ 1,00,000 درہم اس وقت، اب یہ کتنی بڑی زمین ہوگی، 1,00,000 درہم اس وقت۔
تو یہ زمین اسما بنت ابی بکر کو کن سے ملی؟ بی بی عائشہ سے۔ بی بی عائشہ کے پاس یہ زمین کہاں سے آئی؟ 1,00,000 کی زمین اس وقت بی بی عائشہ سے وراثت میں اسما بنت ابی بکر کو ملی۔ یہاں پہ سیدہ سے جاگیر چھین لی جاتی ہے، اور یہاں پہ اپنے خاندان کو حضرت ابو بکر نے جہاں دل چاہا وہاں زمین لکھنا شروع کر دیا۔ بی بی عائشہ کے پاس اس وقت اتنی بڑی زمین تھی کہ جس کی قیمت 1,00,000 درہم تھی، اس کے باوجود بھی اسما بنت ابی بکر نے وہ نہ بیچی۔ اب اندازہ لگائیں کہ جو جائیداد سیدہ کی ہوتے ہوئے سیدہ کو نہ دی گئی، مگر یہاں پہ دوسری جگہ پہ اس قسم کے جو ہے حضرت ابو بکر کے کارنامے نظر آ رہے ہیں کہ جو جس کی نہ تھی اسے تحفے میں جناب دے رہے تھے، وراثت میں ملی۔ اگر نہ ملنی تھی تو پھر وہ تو سیدھی سیدھی امت کے حق میں آ جاتی، صدقہ ہو جاتا۔ وراثت میں بی بی عائشہ کی بہن کو کیسے ملی؟ انصافی نا انصافی دیکھ رہے ہو، آل رسول کو کچھ نہ دیا گیا، اور یہاں پہ حجرے بھی مل رہے ہیں، جہاں پہ زمینیں بھی مل رہی ہیں، خرچہ بھی مل رہا ہے، اور آل رسول کو کچھ نہ دیا گیا۔ ازواج کو زمینیں دی گئی، ازواج کو حجرے دیے گئے، ازواج کو اسی مال میں سے خرچہ بھی دیا گیا، سب کچھ، لیکن آل کو ایک شے تک دینے سے انکار کر دیا۔ بخاری کے الفاظ میں نے ایک ایک لفظ پڑھ کے سنائے تھے کہ حضرت ابو بکر نے اس میں سے کچھ بھی دینے سے انکار کر دیا۔ اب اتنا ہی نہیں، سیدہ سلام اللہ علیہا نے صرف مطالبہ نہیں کیا کہ یہ جاگیر ہماری ہے، بلکہ اس پر دلائل بھی پیش کیا آپ نے، دلائل کے ساتھ ساتھ گواہ بھی پیش کیے، لیکن نہ گواہوں کو مانا گیا، نہ دلیل کو قبول کیا گیا۔ سیدہ کو جاگیر نہ دینی تھی، انہوں نے نہ دی۔ دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو 4 کتابیں اہل سنت کی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ایسے ہی ماشاءاللہ بس دھیان سے سنتے رہیں اس گفتگو کو، تاکہ آپ کہیں اور بات کریں تو آپ کو جو ہے یہ جملے، یہ باتیں، یہ کتاب کے حوالے آپ کے ذہن میں محفوظ ہو جائے۔ بارہا یہاں پہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو ہے ہمارا کسی کا دل دکھانے کا کوئی ارادہ نہیں، حقائق لوگوں کے سامنے ہم رکھتے ہیں، اب وہ قبول کرے تب بھی ٹھیک ہے، اس سے مکر جائے تب بھی ٹھیک ہے۔ 4 کتابوں کے حوالے کے اہل سنت کی 4 کتابیں کہ سیدہ سلام اللہ علیہا نے گواہ پیش کیے۔ پہلی کتاب ہے تفسیر فخر الدین رازی، سورہ حشر کی جو سورہ حشر ہے یہ 29ویں جلد ہے۔ سورہ حشر کی تفسیر میں انہوں نے تفسیر امام فخر الدین رازی نے جلد 29 صفحہ نمبر 285۔ دوسری کتاب ہے وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 159۔ تیسری کتاب ہے صواعق محرقہ، صفحہ نمبر 138۔ اور چوتھی کتاب ہے سیرت حلبیہ، جلد 6 صفحہ نمبر 532۔ 4 ہے، چاروں میں سے میں تھوڑا تھوڑا آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ امام فخر الدین رازی نے دیکھیں کیا لکھا، دیکھیں کوئی بھی مولوی امام فخر الدین رازی سے غافل نہیں، امام فخر الدین رازی کو ہر چھوٹا بڑا مولوی جانتا ہے، لیکن اب بات یہ ہے کہ وہ کتابیں نہیں پڑھتا ان کی، اگر پڑھ لیتا ایمانداری سے کچھ اس میں سے چھان بین کرتا تو اسے پتہ چل جاتا۔ امام فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں سورہ حشر کی 6ٹھی آیت کے ذیل میں لکھا ہے، تفسیر میں لکھا ہے کہ جب نبی کی وفات ہوئی تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے دعویٰ کیا کہ فدق نبی نے ان کو دے دیا تھا، تو ابو بکر نے کہا کہ آپ کے قول کی میں صحت کو نہیں جانتا، نعوذ باللہ، کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں یا جھوٹ کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، یہ کہتے ہیں میں آپ کی قول کی صحت کو نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا آپ کس حد تک سچ کہہ رہے ہیں۔ کسے کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیقۃ الکبریٰ فاطمہ زہرا سے۔ کون فاطمہ زہرا؟ جو مباہلے میں رسالت کی گواہ بن کر تشریف لے گئیں، جنہیں قرآن نے صدیق کہا، جن کے بارے میں قرآن میں آیت تطہیر نازل ہوئی،
جن کے لیے سورہ کوثر نازل ہوئی، بلکہ یہ کہوں کہ قرآن میں جگہ جگہ سیدہ سلام اللہ علیہا کی قصیدے پڑھے گئے۔ اس طیب و طاہر پاک بی بی کو حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ آپ کس حد تک صحیح کہہ رہے ہیں، اور آپ کا یہ حکم میں نہیں مانوں گا۔ حضرت ابو بکر نے کہا میں آپ کا یہ حکم نہیں مانوں گا۔ پھر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ام ایمن کو ساتھ گواہ بنایا، گواہ بنا کر لائیں تو ابو بکر نے پھر بھی دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس کو گواہ بنائیں جس کی گواہی قبول ہوتی ہو۔ یہ حضرت ابو بکر کے جملے کس سے کہا؟ صدیقۃ الکبریٰ سیدہ فاطمہ زہرا سے، کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے میری فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا، جس نے میری اہل بیت کو جھٹلایا سمجھو اس نے مجھے جھٹلایا، جس نے میری اہل بیت کی بات کا انکار کیا، اس کی صداقت کا انکار کیا، سمجھو اس نے میری صداقت کا انکار کیا۔ اور حضرت ابو بکر کیا کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں تو جانتا نہیں ہوں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں یا نہیں، چلیے لائیے سچ ہے تو گواہ لائیں۔ تو سیدہ نے ام ایمن کو پیش کیا، سیدہ سلام اللہ علیہا کی کنیز ہے ام ایمن سلام اللہ علیہا، آپ نے پیش کیا تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ ایسا نہیں، کسی اس کو گواہ بنائے جس کی گواہی قبول ہوتی ہو۔ یہ تفسیر فخر الدین رازی کا حوالہ تھا۔ اب اگلا حوالہ جو ہے وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ، لکھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ نے جب فدق کا دعویٰ کیا تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اس وقت کون تھا جب آپ کو رسول اللہ نے فدق دیا، تو کون تھا اس وقت؟ تو بی بی فاطمہ نے ام ایمن، لکھا ہے کہ جو گھر کی نوکرانی تھی یعنی کنیز تھی آپ کی، ساتھ لیا اور مولا علی کو بھی ساتھ لیا، لیکن ابو بکر نے ان کی گواہی قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ مولا علی کی گواہی بھی جھٹلائی گئی اور کنیز زہرا ام ایمن سلام اللہ علیہا کی بھی گواہی کو جھٹلایا گیا۔ مولا علی کی گواہی کا انکار یعنی مولا علی کا انکار، المستدرک علی الصحیحین کے اندر امام حاکم نے لکھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ خبردار علی کو جھٹلانا نہیں، جس نے علی کو جھٹلایا وہ کافر ہو گیا۔ میں نہیں کہہ رہا اپنی زبان سے کچھ بھی کہ حضرت ابو بکر مولا علی کی صداقت کا انکار کر کے کیا ہوئے، میں نے حدیث سنا دی اور قرآن کی آیت مباہلے والی آیت گواہ ہے کہ جو ان کی صداقت کو، ان کی گواہی کو جھٹلائے گا وہ جھوٹا ہے، جو ان کی گواہی کو جھٹلائے گا اللہ اس پہ لعنت فرماتا ہے۔ تو میں نہیں کہوں گا اپنی زبان سے کہ یہاں پہ جو ہے حضرت ابو بکر کیا ہوئے، قرآن کی آیت کا فیصلہ آپ کے سامنے، رسول اللہ کا فرمان آپ کے سامنے ہے کہ جس نے بھی علی کو جھٹلایا سمجھو وہ کافر ہو گیا، اس نے کفر کیا۔ تو کون ہوئے حضرت ابو بکر، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، واضح ہے آپ کے سامنے۔ تو الوفاء باخبار دار المصطفیٰ کے اندر یہ بات لکھی ہے واضح طور پہ کہ حضرت ابو بکر نے مولا علی اور ام ایمن کی گواہی کو جھٹلا دیا۔ اب اتنا ہی نہیں، سوائق محرکہ کے اندر، اور میں آپ کو بتا دوں کہ سوائق محرکہ لکھی ہی شیعوں کے خلاف گئی یہ کتاب، جو شیعہ عقیدہ ہے اس کے خلاف یہ کتاب لکھی گئی سوائق محرکہ، اس کے اندر بھی قبول کیا گیا کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کو جو ہے جھٹلایا گیا۔ دیکھیں کیا لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ کا یہ دعویٰ کرنا، یہ جواب میں لکھ رہے ہیں کہ رافضی یہ کہتے ہیں، ان کا جو عقیدہ ہے وہ کہتے ہیں کہ رافضیوں کا یہ کہنا ہے، شیعوں کا یہ کہنا ہے کہ سیدہ نے جو ہے گواہ پیش کیے اور اپنے حق کا مطالبہ کیا، تو پھر آگے یہ اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں کہ اور حضرت فاطمہ کا یہ دعویٰ کرنا کہ حضور نے باغ فدق مجھے دیا تھا، اس پر سوائے حضرت علی اور ام ایمن کے آپ کوئی گواہ پیش نہ کر سکی، اس کے علاوہ کوئی گواہ پیش نہ کر سکی۔ آگے بتا رہے ہیں وجہ کہ اس لحاظ سے کہ گواہی کا نصاب پورا نہیں ہوا، مولا علی کی گواہی اور ام ایمن سلام اللہ علیہا کی گواہی دینے کے باوجود حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ چونکہ گواہی کا نصاب پورا نہیں ہوا،
گواہ دو ہونے چاہیے، ایک مرد اور اگر عورت ہو تو دو عورتیں، کیونکہ عورت کی گواہی آدھی مانی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ چونکہ گواہی کا نصاب پورا نہیں ہوا، جہاں رسالت کے گواہوں میں اللہ اپنے ساتھ علی کو شریک رکھے۔ اللہ فرماتا ہے اپنے رسول سے، جب رسول اللہ نے رسالت کا اعلان فرمایا تو کافروں مشرکوں نے انکار کیا کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، ہم گواہی نہیں دیں گے۔ تو اللہ نے اپنے رسول سے ٹھنڈے لہجے میں فرمایا اور تسلی بخش اللہ نے جواب دیا، میرے رسول یہ نہیں مانتے آپ کو رسول، نہیں مانتے، نہ مانے، ان سے کہہ دے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، ان سے کہہ دیں کہ تم نہیں مانتے، نہ مانو، میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک علی کافی ہے، ایک اللہ کافی ہے اور ایک علی کافی ہے، جس کی گواہی کو اللہ نے اپنے ساتھ شریک رکھا، جس کی گواہی کو اللہ نے رسول اللہ کی رسالت میں شامل کیا اپنے ساتھ۔ اس علی کی گواہی کے بارے میں حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں، اور یہاں پہ سوائی کے محرکہ کے مصنف کہہ رہے ہیں کہ گواہی حضرت علی کی قبول نہیں ہوگی، اور یہاں پہ آگے یہ 1.5 شانے یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ نصاب پورا نہیں ہو رہا تھا، تو پھر آپ کو چاہیے کہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، تو پھر رسول اللہ کی رسالت کے گواہ پورے کیجئے، کیونکہ اللہ تو زمین پہ آئے گا نہیں، نہ آیا تھا، نہ آیا ہے، نہ کبھی آئے گا۔ اللہ کبھی نہ ظاہر ہوا تھا، نہ کبھی ظاہر ہوا ہے، نہ کبھی کسی کے سامنے آئے گا۔ تو رسول اللہ کی رسالت کی گواہی کے لیے علی ایک کافی ہے۔ تو جہاں رسالت کی گواہی میں علی ہے، اس کی گواہی کو جھٹلانے والا اسی لیے رسول اللہ نے کہا تھا، اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ علی کو مت جھٹلانا، علی کو جھٹلاؤ گے تو کافر ہو جاؤ گے، جس نے علی کو جھٹلایا وہ کافر ہو گیا۔ تو اور یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ چونکہ گواہی کا نصاب پورا نہیں ہوا تھا، اور کہہ رہے ہیں کہ علماء کا اختلاف ہے اس پر کہ ایک عورت اور جو ہے ایک مرد ہو تو کیا گواہی قبول ہوگی نہیں ہوگی، تو یہاں پہ کہتے ہیں اختلاف ہے۔ تو یہ تھا سوائی کے محرکہ کے اندر۔ اب آپ دیکھیں سیرت حلبیہ کے اندر تو حد کر دی، سیرت حلبیہ ہے، جلد اس کی جو ہے 3 جلد ہے، اور جو ہے صفحہ نمبر 532 لکھتے ہیں کہ باغ فدق کے مطالبے پر بھی انکار، اس کا جو ٹائٹل ہے اس کا انہوں نے لکھا ہے کہ باغ فدق کے مطالبے پر بھی انکار۔ لکھتے ہیں کہ ادھر حضرت فاطمہ کا باغ فدق کو وراثت میں مانگنا ان کے اس دعوے کی، ان کا دعویٰ اس وجہ سے تھا کہ رسول اللہ نے باغ فدق ان کو عنایت فرما دیا تھا، اور اس دعوے پر حضرت ابو بکر نے ان سے گواہ طلب کیے، تو حضرت علی اور ام ایمن نے ان کی گواہی دی، لیکن حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ کیا، دیکھیں یہ انتہا، اب دیکھیں یہ دیکھیں یہ انتہا، اب آپ دیکھیں کہ سیدہ سلام اللہ علیہا پہ کیا گزری ہوگی اس وقت، یہ الفاظ جو ہیں آپ دیکھیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ صرف ایک مرد اور ایک عورت کی گواہی سے آپ اس کی حقدار بننا چاہتی ہیں؟ اللہ اکبر! یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ کی رسالت کے گواہوں سے۔ سیدہ بھی مباہلے میں رسالت کے گواہ، مولا علی بھی مباہلے میں رسالت کے گواہ، اور یہاں پہ کہہ رہے ہیں حضرت ابو بکر کے ایک مرد اور ایک عورت کی گواہی سے آپ جو ہیں اس کے حقدار بننا چاہتے ہیں؟ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اب یہ بات ہو گئی گواہوں کی، اب تحریر دیکھیں معارج النبوہ کے اندر، معارج النبوہ جلد 3 صفحہ نمبر 322، معارج النبوہ کیا لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، جب فدق رسول اللہ کے قبضے میں آ گیا خیبر فتح ہونے کے بعد،
یہ میں جو ہے تفصیلاً آپ کی خدمت میں عرض کر چکا۔ تو جب فدق رسول اللہ کے قبضے میں آیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور رسول اللہ کی خدمت میں عرض کی کہ وہ کہہ رہا ہے، پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ حقدار کو اس کا حق دے دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ خویش کون ہے اور ان کا حق کیا ہے، یعنی کہ کسے جاگیر دینی ہے اور ان کا کیا حق ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ فاطمہ ہے اور حوائط فدق کو اسے دے دو، اور فدق میں خدا اور رسول کے لیے جو کچھ ہے اسے دے دو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا کو بلایا اور اس کے لیے تحریر لکھ دی۔ کیا لکھ دی؟ کہ یہ اس کے پاس ثبوت تھا، سیدہ فاطمہ کے پاس ثبوت تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر کی خدمت میں اسے پیش کیا گیا اور کہا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریر ہے جو انہوں نے میرے حسن اور حسین کے لیے لکھ دی تھی۔ یہ بات ثابت ہو گئی کہ تحریر رسول اللہ کی لکھی ہوئی سیدہ سلام اللہ علیہا نے پیش کی۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں اب آگے کیا ہوا۔ اب آگے یہ ہوا کہ سیرت حلبیہ کے ہی اندر، سیرت حلبیہ جلد 3 اور صفحہ نمبر جو ہیں 532 پہ لکھا ہوا ہے کہ پھر یہ کون سی 2 تحریر کا ذکر ملتا ہے۔ ایک وہ جو حضرت ابو بکر نے لکھی، دوسری وہ جو رسول اللہ نے لکھی۔ 2 تحریر کا ذکر۔ معارج النبوہ کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ نے تحریر لکھ دی تھی، وہ تحریر سیدہ نے پیش کی۔ اب یہاں پہ جس تحریر کی بات ہے وہ حضرت ابو بکر کی تحریر لکھی ہوئی ہے۔ دیکھیں سیرت حلبیہ کے اندر کیا فرماتے ہیں، اس کا ٹائٹل یہ ہے کہ کیا ابو بکر نے فدق کی تحریر لکھ دی تھی، یعنی کہ کیا ابو بکر نے سیدہ کو فدق دے دیا تھا، وہ جاگیر آپ کو دے دی تھی۔ تو لکھتے ہیں کہ علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے فدق کی جائیداد کے متعلق حضرت فاطمہ کے لیے تحریر لکھ دی تھی۔ اسی وقت حضرت عمر تشریف لائے اور پوچھا یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا ہے؟ تو صدیق اکبر نے فرمایا، یہاں پہ جو لفظ لکھے ہیں ایمانداری سے میں وہ پڑھ دیتا ہوں۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں نے فاطمہ کے لیے ان کے والد مکرم کی میراث کے سلسلے میں تحریر لکھ دی ہے۔ تو فاروق اعظم نے کہا، یعنی حضرت عمر نے کہا کہ پھر آپ مسلمانوں کی ضروریات پر کہاں سے خرچ کریں گے، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ عرب آپ کے ساتھ برسر جنگ ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر نے وہ تحریر لے کر پھاڑ دی۔ یہ حضرت ابو بکر کی لکھی ہوئی تحریر کو یہاں پہ یہ روایت سے واضح ہو رہا ہے کہ حضرت ابو بکر کی لکھی ہوئی تحریر کو حضرت عمر نے پھاڑ دی۔ ہو حکمران حضرت ابو بکر اور پھاڑ دے حضرت عمر، بتائیں اتنی جرت ان میں آئی کہاں سے، اتنی جرت کہاں سے آئی؟ پہلی بات تو یہاں پہ حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہ وہ وراثت چھوڑ جاتے ہیں، نہ وہ وراثت کا کوئی وارث بنتا ہے۔ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں میں انہیں لکھ دے رہا ہوں۔ پتہ چلا کہ انہوں نے مان لیا تھا کہ فدق سیدہ کی ہی جائیداد ہے، اور نبیوں کا ورثہ بھی ہوتا ہے، نبیوں کے وارث بھی ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ حضرت عمر وہاں پہ اسی وقت تشریف لے آئے اور انہوں نے پوچھ تاچھ کر کے اس تحریر کو پھاڑ دیا، کیا کر رہے ہو؟ اور دیکھیں ایک اور حوالہ میں بخاری سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بخاری کے اندر آپ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، یہ ہے صحیح بخاری جلد 4 صفحہ نمبر 465۔ لکھتے ہیں یہی روایت جو ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا رسول اللہ کے بعد یا آپ وہاں پہ آئی دربار میں یا کسی کو کہلوا بھیجا کہ فدق ہماری جائیداد ہے، جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں دے دو۔ تو حضرت ابو بکر نے وہی قرآن سے ٹکراتی ہوئی روایت
پیش کر دی کہ رسول اللہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ رسول اللہ کسی کو وارث نہ بناتے ہیں نہ وراثت چھوڑ جاتے ہیں، وہ جو مال چھوڑ جائے وہ صدقہ ہوتا ہے، رسول اللہ جو کچھ بھی چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہوتا ہے، وہ امت کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ کچھ عجیب قسم کی روایت ہے، اور یہ بھی راوی بی بی عائشہ ہے، ادھر بھی راوی بی بی عائشہ۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ فاطمہ نے حضرت کے خیبر اور فتح اور مدینہ کے صدقے کی وراثت کا مطالبہ کیا، حضرت ابو بکر سے کیا تھا، مطالبہ حضرت ابو بکر سے کیا تھا، تو حضرت ابو بکر کو اس سے انکار تھا، انہوں نے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی بھی ایسے عمل کو نہیں چھوڑ سکتا جسے رسول اللہ اپنی زندگی میں کرتے رہے ہوں گے، لیکن عائشہ نے کہا کہ پھر مدینے کا جو صدقہ جو رسول اللہ کا تھا، پھر مدینے کا جو صدقہ تھا وہ حضرت عمر نے حضرت اپنے دور خلافت میں حضرت علی اور حضرت عباس کو دے دیا۔ البتہ خیبر اور فدق کی جائیداد کو عمر نے روک رکھا تھا، کیوں؟ فرمایا کہ یہ دونوں رسول اللہ کا صدقہ ہے، وہ نہیں تھا جو حضرت مولا علی کو اور حضرت عباس کو دیا، کیا وہ نہیں تھا رسول اللہ کا مال جو دے دیا؟ روک رکھا تھا، فرمایا کہ یہ دونوں رسول اللہ کا صدقہ ہے، اور ان حقوق کے لیے جو وقتی طور پر پیش آئے یا وقتی حادثات کے لیے رکھی تھی، یہ جائیداد اس شخص کے اختیار میں رہیں گی جو خلیفہ وقت ہوگا۔ یہاں پہ آپ سمجھیں، بات کو سمجھیں یا تھوڑی آپ کو مشکل ہو گئی۔ لکھا ہے کہ وہ صدقہ جو مدینے میں سے تھا تو حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں مولا علی اور حضرت عباس کو دے دیا۔ تو یہاں پہ میں چھوٹا سا سوال، چھوٹی سی گزارش، سوال تو نہیں میری، تو وہ حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں میری، چھوٹی سی گزارش اور آپ کا دھیان دہرانا چاہتا ہوں بس، کہ رسول اللہ جو چھوڑ جائے وہ امت کا ہوتا ہے، جو بھی چھوڑ جائیں۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ فدق تو نہیں دیا جائے گا، مطلب نہیں دیا جائے گا کیونکہ اسی سے خرچہ پورا ہوتا تھا، یہ بہت بڑی جائیداد تھی، بہت بڑی۔ اب یہاں پہ لکھنے والوں نے جو ہے اس کی آمدنی کا بھی لکھا ہے، لیکن اختلاف ہے اس میں، کسی نے بہت زیادہ بھی لکھا ہے، تو کم سے کم اگر کسی نے لکھا ہے تو وہ بھی زیادہ ہی پڑھا جاتا ہے۔ اتنی زیادہ آمدنی تھی کہ اسے چھوڑنا نہ حضرت ابو بکر کو گوارا تھا نہ حضرت عمر کو۔ ایک جائیداد جو مدینے کی تھی وہ حضرت علی اور حضرت عباس کو دے دی۔ اسماعیل بخاری صاحب نے لکھا اپنی کتاب کے اندر، تو جب رسول اللہ کسی کو وارث بناتے نہیں تو حضرت عمر کو اختیار کس نے دیا کہ کسی کو وہ زمین دیں یا کسی سے لے لیں؟ حضرت ابو بکر کو کس نے اختیار دیا؟ جب رسول اللہ کسی کو وارث بناتے نہیں تو رسول اللہ کی مسند پہ بیٹھنے کا حق حضرت ابو بکر کو کس نے دیا؟ مسند رسول پہ بیٹھنے والا کون ہوتا ہے؟ وارث۔ تو یہ تو حضرت ابو بکر خود کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ تو وارث بناتے نہیں، اور جناب آپ ممبر پہ کیا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ جب وارث بناتے نہیں تو آپ ممبر پہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر وارث رسول اللہ کا علی، بطول اور حسنین نہیں تو پھر کوئی نہیں، اور اگر اس پہ کسی کا حق ہے تو اہل بیت رسول کا حق ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ حقدار کو حق نہ دیا گیا، لیکن حق نہ دینے سے ان کا حق اس سے ہٹ نہیں جاتا، بلکہ وہ حق نہ دینے والا غاصب ثابت ہوتا ہے۔ ہاں، صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ دیکھیں حضرت ابو بکر نے سند کو پھاڑ دی، اور ایک عجیب و غریب روایت نعمت الباری فی شرح صحیح بخاری کے اندر، اور جو ہے فضائل صحابہ کے اندر، اور اس کے بعد جو ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، تاریخ طبری کے اندر ایک بہت ہی عجیب و غریب روایت ملی۔ حضرت عمر کی اتنی جرت کیسے ہوئی وہ سند پھاڑ دی؟ سوچنے والی بات ہے۔ خلیفہ بادشاہ اس وقت حضرت ابو بکر ہے، اور جرت حضرت عمر کی اتنی کہ وہ سند کو پھاڑ دیا، اور وہ بھی حضرت ابو بکر سے لے کر
یہ بات سوچنے والی ہے. جو مذہب آل محمد کی کتابوں کے اندر، جو آل محمد کے ماننے والوں نے جو کتابیں لکھی، جس میں مصائب لکھی، اس میں واضح طور پہ لکھا ہے سند کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ، کہ جس تحریر کو وہاں پہ پھاڑا گیا دربار میں، وہ تحریر رسول اللہ کی لکھی ہوئی تھی. وہ تحریر جس پہ رسول اللہ کے دستخط تھے، جو سیدہ کے لیے وہ تحریر رسول اللہ نے لکھ دی تھی، اس سند کو پھاڑا گیا. اس سند کو، یہ مذہب آل محمد کی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ. لیکن چونکہ اہل سنت اس بات کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی کتابیں ہمارے لیے تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتی. خیر کوئی بات نہیں، آپ اپنی کتابوں پہ توجہ فرمائیں. حضرت عمر کی جرت کیسے ہوئی؟ اتنی بڑی جرت کہ حضرت ابو بکر سے وہ تحریر چھین لے اور اسے پھاڑ بھی دے. تو یہاں پہ ایک واقعہ کچھ ایسا ملا ہے، یہاں بھی تحریر والا ہے. دیکھیں مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ ہے، دیکھیں 4 حوالے، 4 کتابوں کے حوالے، اور اسے ملا کے میں جو ہے ایک ہی حوالے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا. 4 کتابوں کے حوالے ملاحظہ فرمائیں. الگ الگ الفاظ کے ساتھ ان چاروں کتابوں میں ایک ہی روایت موجود ہے، الگ الگ الفاظ کے ساتھ. ٹھیک ہے، الگ الگ متن ہے، روایت ایک ہے، متن اس کے الگ الگ ہے، کچھ الگ الگ مختلف الفاظ کے ساتھ. پہلی کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 75 اور رقم نمبر حدیث نمبر 33702. دوسری کتاب ہے نعمت الباری، جلد 5 صفحہ نمبر 96. اس کے بعد تیسری کتاب ہے فضائل صحابہ، امام احمد ابن حنبل کی لکھی ہوئی، فضائل صحابہ، صفحہ نمبر 140 اور رقم نمبر حدیث نمبر 383. اور چوتھی کتاب ہے تاریخ طبری، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 67. اب یہ جو ہے اب پرنٹنگ کے لحاظ سے آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن کتاب کا حوالہ یہی ہے. دیکھیں کہ کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ. حضرت عمر نے، وہ بات ذہن میں رہے کہ حضرت عمر میں جرت یہاں پہ اتنی کیسے آئی کہ تحریر حضرت ابو بکر سے لے کے پھاڑ دی. تو وہ وضاحت آپ یہاں پہ سماعت فرمائیں کہ کیوں. دیکھیں مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ روایت ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت ابن عون رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنو زریق کے ایک شخص نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکر نے حضرت طلحہ کے نام ایک زمین کر دی. دیکھ رہے ہو، حضرت ابو بکر نے حضرت طلحہ کے نام ایک زمین کر دی، انہیں لکھ دی کہ یہ زمین تمہاری ہے، اور ان کے لیے اس بارے میں ایک تحریر بھی لکھ دی، اس پر گواہ بھی بنا دیے جن میں حضرت عمر بھی شامل تھے. یعنی جن جن کا نام لکھا تھا کہ ہاں بھائی یہ زمین میں نے طلحہ کو دی ہے، تو ان میں یہ لوگ دستخط کر دے اور وہ گواہ ہو جائے کہ ہاں میں نے اسے دی ہے. تو وہ سب کے بعد دستخط کروا کے آئے اور پھر وہ گئے دستخط کروانے حضرت عمر کے پاس. تو حضرت طلحہ تحریر لے کر حضرت عمر کے پاس آئے اور کہا کہ اس پر مہر لگا دو، اس پہ دستخط کر دو. تو آپ نے فرمایا میں اس پر مہر نہیں لگاؤں گا، میں اس پہ دستخط نہیں کروں گا، کیونکہ کیا یہ لوگوں کو چھوڑ کر صرف تیرے لیے ہے؟ یہ زمین جو ہے وہ دوسروں کو چھوڑ کے تیرے لیے، یہ کیا تیرے لیے خاص ہے؟ یہ تو سب کا حصہ ہے. یہاں پہ حضرت عمر نے یہ بات کہی. اس کے بعد حضرت طلحہ جو ہے غصے کی حالت میں چلے گئے وہاں سے. پس وہ حضرت ابو بکر کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ کی قسم، حضرت طلحہ نے ابو بکر سے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ خلیفہ آپ ہیں یا عمر ہے. خلیفہ آپ ہیں یا عمر پتہ ہی نہیں چلتا. آپ نے کہا کہ جاؤ عمر سے کہو کہ اس میں تحریر جو ہے دستخط کر دے، اس نے نہیں کی، آپ کے حکم کی نافرمانی کی. پتہ ہی نہیں چلتا خلیفہ آپ ہے یا عمر. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں بلکہ عمر نے تو صرف انکار کیا ہے. یہ حضرت ابو بکر نے ٹھنڈے لہجے میں کہا کہ نہیں، انہوں نے تو صرف انکار کیا. لیکن اگلی کتابوں میں جو ہے بڑے ہی عجیب قسم کے الفاظ موجود ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں فضائل الصحابہ کے اندر کیا لکھا ہے.
امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ سیدنا عمر فاروق اعظم کے پاس جب تحریر لے کر آئے حضرت طلحہ، تو فرماتے ہیں کہ جب سیدنا عمر فاروق نے تحریر پر نظر ڈالی، دیکھیں اب الفاظ میرے نہیں، کتاب کے اندر لکھے ہوئے، کہتے ہیں تحریر پر نظر ڈالی تو اس پر تھوکا حضرت عمر نے، اس پر تھوکا۔ کس تحریر پر؟ جس تحریر پر دستخط کرنی تھی اور اسے بھیجا تھا حضرت ابو بکر نے حضرت طلحہ کے لیے، اس پر حضرت عمر نے سب سے پہلے تو تھوکا، اس کے بعد ان دونوں کے چہرے پر مارا، حضرت طلحہ بھی اور ان کے ساتھ کوئی اور بھی بندہ تھا یہاں پہ، تو اس تحریر پر انہوں نے تھوکا اور ان کے منہ پہ وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے مار دیے، لو یہ تحریر نکلو یہاں سے۔ اور پھر وہی کہ وہ آئے حضرت ابو بکر کے پاس دوڑتے دوڑتے، پتہ ہی نہیں چلتا کہ خلیفہ آپ ہیں یا عمر۔ اب یہاں پہ تاریخ طبری کے اندر بہت ہی دیکھیں واضح طور پہ پتہ چل گیا کہ وہ کیوں انہوں نے اتنی جرت کی۔ لکھتے ہیں کہ وہ عمر کو دی گئی تحریر کہ اس پہ دستخط کیجئے، تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ میں ہرگز اس پر شاہد نہیں بنوں گا، اور پھر انہوں نے تحریر کے پرزے کر دیے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، پرزے کر دیے اور اس کو مٹا دیا۔ طلحہ کو اس پر غصہ آیا، وہ ابو بکر کے پاس آئے اور کہا کہ آپ امیر ہیں یا عمر؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ امیر تو عمر ہی ہے، البتہ بیعت میری ہوئی ہے۔ یہاں پہ بتا دیا۔ امام طبری نے لکھا اپنی کتاب کے اندر تاریخ طبری میں، واضح پتہ چل گیا، پتہ چلا کہ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کو وہاں پہ آگے کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے خلافت کا شروع کا اگر آپ کو پتہ ہوگا، پہلے دوسری جو ہماری گفتگو تھی، جو پہلی دوسری نشست تھی، ان میں بتایا تھا کہ حضرت عمر نے کہا کہ ہاں چلیں سب سے پہلے ہاتھ بڑھائیں، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ کیوں؟ اب وہ الفاظ تو نہیں کہنے چاہیے، لیکن پھر بھی میں جو ہے مؤدبانہ طریقے سے کہہ دیتا ہوں کہ بلی کا بکرا آگے آپ رہیں، ہینڈل میں کروں گا۔ اور یہی ہوا، دیکھیں یہاں پہ واضح ہو رہا ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ حضرت ابو بکر کو آگے کیا گیا، وہ کہتے ہیں کہ میں تو ہوں ہی نہیں خلافت کے لائق۔ حضرت ابو بکر نے خود پہلا خلافت کا خطبہ اگر آپ کو یاد ہو، حضرت عمر کہتے ہیں میں تو لائق ہی نہیں ہوں اس کا، میں تو قابل ہی نہیں ہوں کہ میں یہاں پہ خلافت کروں، میں خلافت کا حقدار ہی نہیں، لہٰذا جب تک میں سیدھا چلوں میرے پیچھے چلنا، جب تک تم دیکھو کہ میں جہاں ٹیڑھا ہو گیا، میں بھٹک گیا، اے مسلمانوں تم مجھے سیدھا کر دینا، کیونکہ شیطان مجھ پر بھی سوار رہتا ہے۔ الامامت و سیاست کے حوالے سے اور تاریخ خلفاء کے حوالے سے اہل سنت کی کتاب ہے، تو یہاں پہ جو ہے من گھڑت بات نہیں بتا رہا ہوں۔ اور یہاں پہ پتہ چل گیا کہ حضرت ابو بکر نے کہا کہ ہاں جی ہاں بیعت تو میری ہوئی ہے، لیکن خلیفہ عمر ہے، چلتی اسی کی ہے، بس میں تو جو ہے فالو کرتا ہوں، وہ جو کہتا ہے میں وہ کر دیتا ہوں، کیا کیا جائے۔ اب اگر آپ کو جو ہے تکلیف نہ ہو تو دو حوالے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، صلوات بھیجو محمد اور آل محمد پر۔ یہاں پہ آخری 4 حوالے فدق کے لحاظ سے، اور انشاءاللہ جو ہے فدق واضح طور پہ مومنین کی جو ہے سامنے بالکل واضح طور پہ کھل کے آ جائے گا۔ سیدہ سلام اللہ علیہ نے گواہ پیش کیے، ٹھیک ہے، صرف گواہ نہیں، قرآن سے آیتیں بھی پیش کی۔ سیدہ نے، مولا علی علیہ السلام نے، آپ نے قرآن سے آیتیں پیش کی۔ یہاں پہ 4 کتابوں کے حوالے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ پہلی کتاب ہے بلاغات النساء، صفحہ نمبر 17۔ اس کے بعد ہے دوسری کتاب طبقات ابن سعد، جلد 2، صفحہ نمبر 251۔ تیسری کتاب ہے کنز العمال، جلد 5، صفحہ نمبر 626۔ اور چوتھی کتاب ہے مسند فاطمہ زہرا، جلال الدین سیوطی کی لکھی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 40 پر۔ دیکھیں میں بس 2 کتابوں سے آپ کی خدمت میں حوالے پیش کر دیتا ہوں پڑھ کے، باقی انشاءاللہ اس کی جب شارٹ کلپ بنائیں گے تو حوالہ آپ کی اسکرین پہ انشاءاللہ آ جائے گا۔ دیکھیں طبقات ابن سعد کے اندر کیا لکھا ہے
کہ جب انہوں نے انکار کیا حضرت ابو بکر نے کہ نبی کوئی وارث نہیں بناتے نہ کوئی ورثہ چھوڑ جاتے، تو یہاں پہ مولا علی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ علی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہاں پہ میں مکمل روایت پڑھ دیتا ہوں کہ جعفر سے مروی ہے کہ ابو بکر کے پاس فاطمہ اپنی میراث طلب کرنے کے لیے آئیں، تو عباس بن عبد المطلب بھی اپنی میراث طلب کرنے کے لیے آئے، ان کے ہمراہ علی آئے، ان کے ساتھ علی آئے۔ ابو بکر نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، ہم جو چھوڑ جائیں صدقہ ہے، اور جو کفالت نبی کرتے تھے وہ میرے ذمے ہے، یعنی جس طرح سے وہ سارا نظام سنبھالتے تھے رسول اللہ، وہ اب میرے ذمے۔ حضرت ابو بکر نے کہا چونکہ خلیفہ میں ہوں۔ تو علی علیہ السلام نے کہا کہ سلیمان داؤد کے وارث بنے۔ آپ کہتے ہیں کہ نبیوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، آپ نے قرآن کی آیت پڑھی، آپ کو اگر ذہن میں ہوگا میں نے پچھلے جمعہ اسی پر گفتگو کی تھی کہ سلیمان وارث بنے اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کے۔ سلیمان وارث ہوئے داؤد کے، اور زکریا نے اللہ سے کہا کہ مجھے ایسا فرزند عطا کر جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ یہی آیت میرے پچھلے جمعہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ مولا علی علیہ السلام نے اسی آیت کو جو ہے اپنے حق کے لیے دلیل کے طور پہ پیش کی۔ قرآن ہے، یہ بخاری شریف نہیں ہے، قرآن ہے، مولا علی علیہ السلام نے قرآن پیش کیا، لیکن حضرت ابو بکر نے پھر بھی انکار کر دیا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، وہ آیت پڑھی، یہاں پہ ترجمہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ مولا علی فرماتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ مجھے ایسا فرزند عطا کر جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ تو ابو بکر نے کہا کہ رسول اللہ کی میراث کا معاملہ اسی طرح ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا جس طرح میں کہہ رہا ہوں رسول اللہ کی وراثت کا معاملہ ایسا ہی ہے جیسے میں کہہ رہا ہوں، تم تو واللہ اسی طرح جانتے ہو جس طرح میں جانتا ہوں۔ تو مولا علی علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جو بول رہی ہے، اور لوگ خاموش ہو گئے اور واپس چلے گئے۔ مولا علی علیہ السلام نے حجت تمام کر دی، اور آخری حوالہ اور گفتگو تمام۔ مسند فاطمہ زہرا کے اندر جلال الدین سیوطی نے لکھا، دیکھیں سب سے پہلے سیدہ سلام اللہ علیہا کے جو ہے لحاظ سے انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے دن ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ منتخب ہو گئے۔ رسول اللہ جس دن آپ کا اس دنیا سے پردہ ہوا اسی دن خلیفہ بنا دیے گئے۔ دوسرے روز سیدہ فاطمہ زہرا اور حضرت علی المرتضیٰ آپ کے پاس تشریف لائیں، تو سیدہ نے اپنے بابا جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت کا پوچھا، تو ابو بکر نے جواباً پوچھا کہ آپ کی مراد گھر کے سامان سے ہے یا جائیداد سے؟ تو سیدہ سلام اللہ علیہ نے جواب دیا کہ فدق، اموال خیبر اور اموال مدینہ ہماری وراثت ہے، بالکل اسی طرح جیسے آپ کی وفات کے بعد آپ کا ترکہ آپ کی بیٹیوں کے لیے ہوگا۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ قسم بخدا آپ کے بابا مجھ سے افضل ہیں اور آپ میری بیٹیوں سے افضل ہیں، لیکن حق یہ ہے کہ رسول اللہ نے خود فرمایا تھا کہ ہماری کوئی وراثت نہیں، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، یعنی مذکورہ اموال صدقہ ہیں۔ سیدہ نے جس مال کا مطالبہ کیا تھا، سیدہ نے جس مال کا مطالبہ کیا تھا، صلوات بھیجیں محمد اور علی محمد۔ وہ کہتے ہیں کہ اب آپ بہتر جانتی ہیں، جو کچھ ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور آپ کو یہ سب کچھ عطا فرمایا یا نہیں؟ خدا کی قسم اگر آپ اس بات کی تصدیق کریں تو مجھے آپ کی بات قبول کرنے میں کوئی تعمیل نہیں، کوئی حرج نہیں اگر آپ اس کا ثبوت دے دیں کہ رسول اللہ نے آپ کو یہ جائیداد دی تھی، مجھے کوئی حرج نہیں اگر آپ اس کو ثابت کر دیں۔
تو سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ ام ایمن کے بقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فدق عطا فرما دیا تھا، اور پھر حضرت عمر فوراً بول پڑے. ان کے مزاج سے آپ واقف ہیں نا، فوراً بول پڑے، اس کا مطلب وہ بیچ میں بول پڑے. کیا بول پڑے کہ سیدہ سے انہوں نے کہا فوراً کہ کیا آپ نے خود رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا؟ بذات خود سنا آپ نے؟ اگر آپ نے رسول اللہ سے یہ بات خود سنی ہے تو پھر میں بھی اس کی تائید کروں گا. آخر کار سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ مجھے جو کچھ معلوم تھا وہ میں نے آپ کے سامنے کہہ دیا. سیدہ سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اب یہاں پہ آخری جو مولا علی علیہ السلام کا ساتھ ہی خطبہ ہے، سیدہ سلام اللہ علیہا کے خطبے کے بالکل بعد مولا علی کا خطبہ. لکھتے ہیں کہ ابو جعفر سے مروی ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا اور عباس بن عبد المطلب اور حضرت علی حضرت ابو بکر کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وراثت طلب کرنے کے لیے تشریف لائے تو حضرت ابو بکر نے فرمان رسول سنایا، وہ جو قرآن سے ٹکراتا ہوا تھا. ابھی یہاں پہ دیکھیں مولا علی نے پھر وضاحت کر دی، مسند فاطمہ زہرا کے حوالے سے عرض کرنے لگا ہوں. فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے وہ فرمان سنا دیا کہ ہماری کوئی وراثت نہیں ہوتی، ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ ہے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ اپنے اہل و عیال پر خرچ فرماتے تھے وہ میرے ذمے ہیں. اس پر حضرت علی المرتضیٰ نے آیت پڑھی اور سلیمان داؤد کے وارث بنے، ووارث سلیمان داؤد. اور زکریا علیہ السلام نے بھی تو دعا فرمایا، زکریا علیہ السلام نے بھی تو دعا فرمائی تھی کہ میرا جانشین ہو اور یعقوب کی اولاد کا وارث بنے. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب. حضرت زکریا نے بھی تو دعا کی. تو ابو بکر نے جواب دیا کہ یہ بات درست ہے یا علی، جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اے علی جو میں کہہ رہا ہوں اس کا بھی آپ کو بخوبی علم ہے. اس پر علی مرتضیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کی کتاب بول رہی ہے. تو سب خاموش ہو گئے اور اپنی اپنی راہ لی اور چلے گئے. مولا علی علیہ السلام قرآن سنا رہے ہیں اور حضرت ابو بکر وہی خود ساختہ گھڑی ہوئی روایت لے کے بیٹھے رہے اور اہل بیت رسول کو ان کے حق سے جو ہے دور کر دیا. اہل بیت رسول کو ان کے حق سے جو ہے دور کر دیا گیا، انہیں حق نہ دیا گیا. رسول اللہ کی رسالت کو گواہ کو جھٹلایا، رسول اللہ کی رسالت کے گواہوں کو جھٹلایا، علی مرتضیٰ کو جھٹلایا، سیدہ فاطمہ زہرا کو جھٹلایا، حسنین کریمین کی گواہی کو جھٹلایا. اور جو پنجتن کو جھٹلائے آپ کی نظر میں وہ صدیق اکبر. کمال ہے آپ کا عقیدہ بھی، کمال کرتے ہیں آپ لوگ بھی اپنے اس قسم کے عقیدے رکھ کر. وہ آپ کی نظر میں فاروق اعظم ہے کہ جو سیدہ سلام اللہ علیہا کی بات میں بیچ میں بولنے کی جسارت کرتا ہے. آپ کی نظر میں وہ صدیق اکبر ہیں کہ جو قرآن کے منتخب کیے ہوئے صادقین کو جھٹلاتے ہیں. کمال ہے آپ کا عقیدہ، یہ عقیدہ آپ کو مبارک. ہم واضح طور پہ آپ کی خدمت میں مؤدبانہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس شخص کو کبھی بھی صدیق نہیں مان سکتے جو اہل بیت رسول کو جھٹلاتا ہو. اہل بیت رسول کی صداقت کو جھٹلانے والا، قرآن کو جھٹلانے والا، اور قرآن کو جھٹلانے والا اللہ تو فرماتا ہے کہ جو قرآن میں شک کرے وہ دین سے نکل جاتا ہے، اور جو قرآن کو جھٹلائے بلکہ قرآن کو بچانے والوں کو جھٹلائے، قرآن کے وارثوں کو جھٹلائے، قرآن کے محافظوں کو جھٹلائے، قرآن کے گواہوں کو جھٹلائے، رسول اللہ کی رسالت کے گواہوں کو جھٹلائے، اس کی توحید کے مظہر کو جھٹلائے، اللہ کے مظہر کو جو جھٹلائے، جو وجہ اللہ کو جھٹلائے، جو لسان اللہ کو جھٹلائے، جو بولتے قرآن کو جھٹلائے، بھلا آپ کی نظر میں وہ صدیق ہے؟ آپ کی نظر میں وہ لوگ صدیق ہیں جو ناطق قرآن کو جھٹلاتے رہے؟ آپ کی نظر میں وہ فاروق ہیں، بلکہ فاروق اعظم ہیں
جو ناطق قرآن کو ان کے حق سے دور کر دیتے ہیں. آپ کی نظر میں وہ غنی ہیں، بلکہ آپ دعاؤں میں ان کا وسیلہ دے کے مانگتے کہ ان کے خزانے میں سے دے. پتہ ہے آپ کو وہ خزانہ کن کا تھا؟ اہل بیت کا خزانہ تھا جن پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا. اور وہ خزانہ جو اہل بیت کو دینا چاہیے تھا، اہل بیت کو نہ دے کر انہوں نے مروان جیسے خبیث کو دے دیا. مروان کو دے دیے گئے. اس جاگیر فدق میں سے آدھا حصہ جو ہے مروان کو دے دیا حضرت عثمان نے. حضرت عثمان نے انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں یہ بھی ضرور آپ کی خدمت میں بتایا جائے گا کہ حضرت عثمان نے اپنے دور خلافت میں مروان کو، جس مردود پہ رسول اللہ نے لعنت کی، قرآن میں جس کے باپ پہ لعنت کی گئی، جس پر لعنت کی گئی، اسے حضرت عثمان نے بلایا. رسول اللہ نے جسے نکالا تھا اسے حضرت عثمان نے بلا کے جو ہے فدق دے دیا، اپنی بیٹی کا رشتہ دیا، مصر کی گورنری دے دی. اور بھی بہت کچھ انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اور حقائق انشاءاللہ لوگ چاہے جتنی کوشش کر لے، حق نہ کل چھپا تھا، نہ آج چھپا ہے، نہ کبھی چھپے گا. دعا ہے مولا بحق محمد و آل محمد اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. صلوات بر محمد و آل محمد.